السلام علیکم۔ قبولیت تو بہت پہلے سے طے ہے، تمہارے لیے دیری تو بس اللہ نے تمہاری دعائیں سننے کے لیے کی ہے۔ مجھ سے تو ہمیشہ سے تیار کھڑے ہیں تمہارے لیے، بات کن کی اب صرف تمہارے مانگنے پر رکی ہے۔ ممکن ہے تمہارا صبر تمہیں اس مقام تک لے جائے جہاں تم صرف سوچو اور تمہیں نواز دیا جائے۔ جس چیز کی چاہ تمہیں تہجد تک لے آئے تو سمجھو وہ تمہیں ملنے والی ہے، اور تمہاری کہانی ادھوری چھوڑنا ضرور ہے، مگر وہ تمہاری چاہت سے انکار نہیں کرتا۔ وہ بس اپنے قریب کرنے کے لیے تمہیں دینے میں تھوڑی دیر لگا دیتا ہے۔ تم اپنی چاہت کو مانگتے رہو، بس یہ جان لو کہ جو تہجد میں مانگا ہے وہ مل کر ضرور رہے گا۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ تمہارا اللہ با اختیار ہے، وہ چاہے تو لمحوں میں زمین کو آسمان اور دعا کو تمہارا مقدر کر دے۔ اس کی خدائی میں کسی کا کوئی دخل نہیں۔ میں سب کچھ اپنے دل کی باتیں اللہ کو بتا دیتی ہوں، یہی میرے لیے کافی ہوتا ہے۔ معجزے تب ہوتے ہیں جب اللہ پہ کیا ہوا بھروسہ ہر طرح کے وسوسوں سے پاک ہو جائے۔ دور ہو گئے ہو اللہ سے تم، وقت تہجد گڑ گڑا کر اسے منایا بھی تو جا سکتا ہے۔ تہجد کی دعائیں دعا کرنے والے کو ہی بدل دیتی ہیں، اور پھر اللہ تمہیں یوں خوش کر دے گا جیسے تم نے کبھی کوئی غم نہ دیکھا ہو۔ جو مل رہا ہے تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے، لیکن دینے والا خوب جانتا ہے۔ جن راستوں سے اللہ تمہیں گزار رہا ہے، ممکن ہے انہی کا آخری کنارہ موجوں سے مل جائے۔ صبر کے کچھ گھونٹ اتنے کڑوے ہوتے ہیں، پوری زندگی کی مٹھاس چھین لیتے ہیں۔ آزمائش ان کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے۔ صبر وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ ہر کوئی زندگی میں اپنی جنگ لڑ رہا ہے، کوئی مجازی کو رو رہا ہے، کوئی حقیقی کو پا رہا ہے، کوئی دنیا میں گم ہے، کوئی جنت کی راہ تک رہا ہے، کوئی پرسکون نیند سو رہا ہے، کوئی وقت تہجد اللہ کو منا رہا ہے، کوئی صبر کر رہا ہے، کوئی آنسوؤں کو پی رہا ہے، کوئی سب کچھ پا کر ناخوش ہے تو کوئی سب کچھ کھو کر بھی مسکرا رہا ہے۔